پاکستان میں گزشتہ ایک برس سے جاری سیاسی معاشی اور آئینی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف جہاں مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے تو وہیں ملک میں عدم استحکام اور سیاسی بے یقینی کے باعث لوگوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوامی اور سیاسی حلقوں میں یہ بحث بھی جاری رہتی ہے کہ پاکستان کے ان حالات کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ بعض مبصرین اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض سیاسی تجزیہ کار سیاسی جماعتوں اور عدلیہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ حالات کی زیادہ ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے تحت نون لیگ کو ہٹا کر عمران خان کو اقتدار دیا۔ عمران خان کا الیکشن دھاندلی کے نتیجے میں وزیر اعظم بننا موجودہ بحران کا نقطۂ آغاز تھا، جس میں عمران نے اپنی نااہلی، بے بنیاد الزام تراشیوں پر مبنی بیانیوں اور جارحانہ حکمت عملی سے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف فوج کی بطور ادارہ بے توقیری ہوئی بلکہ عدلیہ جیسے ادارے میں بھی تقسیم کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں فوج کی سیاست میں مداخلت نے جہاں اداروں کو تقسیم کیا، وہیں اس کے اثرات اب معاشرے میں تقسیم کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج اور سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلاف سمجھنا بھی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ قومی اتفاق رائے ہی ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی فوج موجودہ حالات کی ذمہ دار ہے؟ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ فوج اب نیوٹرل ہے۔ یہ ایک بڑا بیان تھا، کیونکہ اس سے پہلے فوج سیاسی فریقوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے اس فیصلے سے ماحول میں کڑواہٹ پیدا ہوئی۔ نعیم خالد لودھی کے بقول اس صورتحال کا اصل ذمہ دار وہ ہے جس نے سیاست میں فوج کی مداخلت کو تسلیم کیا۔ ان کے مطابق اس وقت بظاہر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور جیسے ہی اس نے اپنا وزن کسی فریق کے پلڑے میں ڈالا، ملک میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پیلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب بھی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا کہ ان کا ادارہ 70 سال سے سیاست میں مداخلت کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا وہ اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار عائشہ صدیقہ نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران کا ذمہ دار سابق فوجی قیادت کو کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سیاسی نظام میں اپنی خواہش پر ایک ایکٹر لانے کی کوشش کی، بعد ازاں اس سے مایوس ہونے کے بعد پھر پرانے نظام کی طرف واپس چلے گئے۔ ان کے بقول ایک ادارہ جس کی ذمہ داری ملک کی حفاظت ہے، وہ حفاظت سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنے لگتا ہے تو ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے انتخابات کے وقت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نواز شریف کو سین سے ہٹایا گیا اور انہیں اقتدار میں لایا گیا۔ ان کے بقول 3.5 سال کے تجربے کے بعد جب انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو عدم اعتماد بھی فوج کے گرین سگنل کے بعد ہی آئی۔ عام طور پر سیاستدان ایسے معاملات کو برداشت کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے بھرپور مزاحمت کی، جو اب تک جاری ہے۔ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ انہیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی معاملات میں مداخلت ان تمام مسائل کا نقطۂ آغاز ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بنیادی غلطی تو 2018 کے انتخابات میں ہوئی۔ ان کے بقول ایک سے بڑھ کر ایک غلط کام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا۔ سفارتی محاذ پر غلط کام جو عمران کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، وہ بھی در حقیقت انہی کی غلطیاں تھیں۔ خیال رہے کہ افواج پاکستان اپنے اوپر عائد کیے جانے والے اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ فوج کا موقف رہا ہے کہ انہیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے اور سیاستدان سیاسی مسائل خود حل کریں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک عرصے تک ایسا بیانیہ تشکیل دیا گیا کہ پاکستان کی ماضی کی سیاسی لیڈرشپ بہت غلط تھی اور ہمیں نئی لیڈرشپ چاہیے۔ ان کے مطابق اس بیانیے کو ماننے والے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں اور عوام نے بھی اس بیانیے کی پذیرائی کی تھی۔ اس وجہ سے جب پرانی غلطی کو درست کرنے کے لیے دوبارہ جو غلطی کی گئی، اس کے نتائج اب سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کا کہنا تھا کہ
इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें हम हर रोज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। इस बहरान का जल्द अज जल्द ख़त्म होना ज़रूरी है। नईम खालिद लोधी ने कहा कि जब तक अदलिया बज़ाहिर मुनक़सिम नज़र नहीं आती थी उस वक्त तक तो ठीक था, लेकिन अब फैसलों को बाज़ हलकों की तरफ से मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। उनके बकौल एक तरफ 3 रुकनी बेंच का फैसला तो आया है, लेकिन इस रोज़ 6 रुकनी बेंच का फैसला आने से जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को गैर मौसर करार दे दिया गया है। आयशा सद्दीक़ा का मानना है कि फौज इस बहरान का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ एक इदारा जाती बहरान है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बटी हुई नजर आ रही है, जबकि हुकूमत इलेक्शन कराने पर राजी नहीं है। अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि अदलिया को भी अपना आप मनवाने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बना देते तो इनके फैसलों को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिलती, लेकिन एक मुतनाज़ा बेंच बनाने से मामलात मजीद ख़राब हुए हैं। दूसरी जानिब अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अच्छा बयानिया लेकर चल रही थी और मकबूल जमात थी। इसी वजह से नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो अवाम में मकबूलियत इख्तियार कर रहा था और इमरान खान की मकबूलियत बहुत नीचे जा रही थी। उनके बकौल उस वक्त ये बात खुलकर सामने आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के साथ बुरा सलूक करती है, लेकिन जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो ये बयानिया इमरान खान ने हासिल कर लिया और उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि PML नून ने यह गलती की कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर उन्होंने हुकूमत कबूल की। उस वक्त नवाज शरीफ तैयार नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसे कबूल किया, जो इनकी एक बड़ी सियासी गलती थी। इमरान खान के किरदार के हवाले से अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि इमरान खान इस वक्त सिर्फ इलेक्शन की हद तक बात करने को तैयार हैं जिसमें इनकी टीम शरीक होगी। इससे जाहिर होता है वो ये बात नीम दिली से कर रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। पार्टी सरबराह के शामिल हुए बगैर सियासी जमातों की बातचीत नहीं हो सकती। आयशा सद्दीक़ा कहती हैं कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स ऐसा फैसला करने के लिए तैयार नहीं जो फैसला साफ और शफाफ हो और जिसे तमाम लोग कबूल करें। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस वक्त माशरा इस कदर तकसीम हो चुका है कि PTI वाले हुकूमत का कोई फैसला कबूल करने को तैयार नहीं, वो इंतखाबात के इल्तवा पर किसी सूरत राजी नहीं है। नईम लोधी ने कहा कि एक अरसे से सियासतदानों के दरमियान जारी महाजाराई से ये बात साबित हो रही है कि हमारे सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करने के काबिल ही नहीं हैं। उनका कहना था कि सियासत में आम तौर पर यह समझा जाता है कि सियासतदान मिलकर तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन जो शख्स ये कहे कि मैं बात ही नहीं करता उसका क्या करें। इमरान खान सिर्फ इंतखाबात पर बात करने को तैयार हैं और अब हुकूमत के इत्तेहादी भी बात करने से इनकारी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।